جنرل فیض کا نام پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کے اعصاب پہ کس طرح سوار تھا، دوبارہ سے آپ کو زیادہ سنانا چاہتے ہیں؟ جنرل فیض حمید صاحب، جنرل فیض، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جنرل فیض حمید، جنرل فیض صاحب، جنرل فیض حمید ہے. مجھے جنرل فیض جو ہے نقوی صاحب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ بتا دیجیے گا، سمجھا دیجیے گا کہ یہ کیا اس کے مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اب کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں. جب بھی پی ٹی آئی کسی ڈیسائسو موڈ میں آ رہی ہوتی ہے تو ان کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے آدھا سچ بولا ہے اور آدھا جھوٹ بولا ہے. اچھا، جب ماضی کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس کو اگر اس کا ثبوت موجود نہیں ہو تو اس کو ٹائم لائن اور لاجک کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے. اب خواجہ آصف صاحب نے کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ کس دن کس مہینے میں یہ بات ہوئی ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے 2019 کے شروع میں، اور اب یہ بات کی کیوں گئی؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی فیض حمید نے کہا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے. تو ایکسٹینشن تو پرائم منسٹر نے دینی تھی. پرائم منسٹر تو آلریڈی ان کے ساتھ تیار تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، تو پھر باجوہ صاحب کو ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا، اب کیا وہ ایکسٹینشن قومی اسمبلی سے لینے تھی باجوہ صاحب کو، اس لیے ان کی مدد چاہیے تھی؟ تو وہ قومی اسمبلی سے جو ایکسٹینشن لینی تھی، جو ووٹ پڑنے تھے جو حق میں اس قرارداد کے، تو وہ تو عمران خان کی پارٹی نے بھی ووٹ دینے تھے. اگر ادھر سے پلس ہوتے تو ادھر سے مائنس ہو جاتے. تو یہ منطق بھی نہیں مانتی. اب رہ گئی بات باجوہ صاحب. اگر اب یہ بات ہے 2019 کی اگست کی بات تھی، کیونکہ باجوہ صاحب کا تو نوٹیفیکیشن 2019 اگست میں ہو گیا تھا کہ یہ 3 سال کے لیے مزید ان کو ایکسٹینشن مل گئی امریکہ کے دورے سے واپسی کے بعد. اگر یہ اس کے بعد کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی کیوں ضرورت پڑی باجوہ صاحب کو؟ اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات فیض حمید صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پنجاب لے لو، ہم بڑے تنگ ہیں، اس کے بعد مرکز لے لو. آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب پہلے دن سے عثمان بوزدار کے حق میں نہیں تھے، لیکن عثمان بوزدار نے جو 4 سال نکال لیے، عثمان بوزدار کو 4 سال دلانے والی شخصیت کا نام جنرل فیض حمید ہے. جنرل فیض حمید کی وجہ سے عثمان بوزدار نے پنجاب میں 4 سال سروائیو کیا، ورنہ باجوہ صاحب تو پہلے دن سے عثمان بوزدار کے حق میں نہیں تھے. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ جتنی باتیں کی ہیں ان میں ان میں کلیش بہت ہے. ان میں دو تین جنرل اعجاز امجد کی انہوں نے بات کی. اعجاز امجد صاحب خواجہ آصف صاحب سے یہ بات اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں کہ یار یہ نہیں چل رہا ہے وزیر اعظم، تم لوگ آ جاؤ. لیکن کیا اس پہ آرمی ایز ادارہ آن بورڈ ہے؟ کیا جنرل باجوہ ایز آرمی چیف آن بورڈ ہیں؟ کیا جنرل فیض حمید ایز ڈی جی آئی آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. تو خواجہ صاحب نے آدھا سچ بولا ہے اور آدھا جھوٹ بولا ہے. جی ایک کلیریفیکیشن نقوی صاحب، جب ایکسٹینشن لے لی گئی تھی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا تھا. سپریم کورٹ کی طرف سے میں نے قرارداد کی بات کی. سر قرارداد نہیں، اٹ واز ریکوائرڈ تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ اچھا سن لیں میں وہی کہہ رہا ہوں، میں تھوڑے فیکٹ سامنے 2/3 میجورٹی کی کلیریفیکیشن 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. 2/3 میجورٹی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت ضروری تھی، درکار ایک صرف درکار نہیں تھی، وہ صرف ایسے نہیں چاہیے تھی، مجبوری تھی. جواب دے دیتا ہوں. اچھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ ہوئی تھی لندن میں، یہ واپس آئے تھے جب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر بتایا گیا تھا کوئڈ پرو کو کیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کی نظر سے ضرور جو گزرا ہوگا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے جو وہاں پہ فیصلہ کیا ہے وہ میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. کوئک کامنٹ کر لیجیے گا پروفیسر صاحب. اچھا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، یہ 2/3 میجورٹی کی جو بات ہوئی یہ تو انہوں نے خود کہی نا، یہ اس میجورٹی کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. نہیں وہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اس نہیں وہ میجورٹی کو سامنے لے کر آئے. سپریم کورٹ کا اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں تھا. یہ اب سر فیکٹس ہیں، فیکٹس کے اوپر اب پرائم منسٹر کا کام ہے دینا. پرائم منسٹر نے نہیں اور سن لیں سر، آئین کے اندر ابہام نقوی صاحب ایک فیکٹ ہے، میں اس کو اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا نا. میں یہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسٹینشن تو پرائم منسٹر کا کام تھا. آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی، آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی. جسٹس کھوسا کی وہ آپ کو پتا ججمنٹ ڈائریکشن تھی، اس کے لیے مجبوری تھی، ضروری تھا. اچھا نہیں، یہ تو نومبر 2000 دیکھیں، یہ تو نومبر 2019 ہو گیا نا. تو پھر جون میں وہ کہاں سے حکومت دے رہے تھے؟ یہ تو نومبر 2019 کی بات ہوئی نا. پھر سر یہ بات کر رہے ہیں وہی ملاقات کی، وہ تو ٹائم اس کے حوالے سے. اچھا چوہی صاحب کیا وہی میں بات کر رہا ہوں نا، یہی میں نے بات کی ہے. جی
जून 2019 में कैसे हुकूमत मिल रही थी ये तो पता चले। और जब नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का और फैसला नकवी है। साहब वो ये फरमा रहे हैं हम क्या ऐसे ना ला हासिल बहस कर रहे हैं। जब एक्सटेंशन का जिक्र किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि एक्सटेंशन पे वोट दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी इसके बदले में क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कोई इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है मेरे पास पार्टी की आदत की तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान दोबारा सुना दीजिएगा, फिर मैं चौधरी साहब के पास जाता हूँ। जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, कोई उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी। ही थॉट कि ही इज बैटिंग ऑन द राइट हॉर्स, लेकिन लेटर ऑन जो है साल सवा साल के बाद ही 2019 में ही उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम, आप क्या कर रहे हैं? जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं? मैं कि जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि शराइत क्या है? मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम, आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। शराइत मतलब शराइत उसी जगह होते हैं जहां देखिए अब ख्वाजा साहब ने एक बात बोली लेटर ऑन 2019, तो ये तो नवंबर 2019 की बात है, तकरीबन 2019 खत्म हो चुका था। तो ये पहले की कोई गुफ्तगू बता रहे हैं ख्वाजा साहब जो 2019 की शुरू में। नकवी साहब पहले एक्सटेंशन ऑर्डर उन्होंने कर दिया था, आपको याद होगा, एक लिखे हुए पे, ठीक है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आइन के अंदर कोई इबाहम था, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा था आर्मी एक्ट को चेंज करें, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। वो आपको हम कोर्ट की जजमेंट और वो भी सारा दिखा देंगे। चौधरी गुलाम साहब नवंबर के आसपास की बात जी। चौधरी साहब